ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں غزوہ سویق یا سویق اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ یہ وہ غزوہ تھا جس میں ابو سفیان ایک بہت بڑا دستہ اور فوج لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور پھر یہودیوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہا۔ بعض نے ان کا ساتھ دیا اور بعض نے ساتھ نہیں دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع اور انفارم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ پر انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے بعض مالی نقصان کر کے وہاں سے فرار ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھا کیا لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اپنا ساز و سامان وغیرہ سب چھوڑ دیا، اور اس میں ستو وغیرہ بھی تھے۔ اس بنیاد پر اس غزوے کو غزوہ سویق یا سویق کے نام سے جو ہے جانا گیا اور پہچانا گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے سے واپس آئے، غزوہ سویق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو مدینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے مہینے میں ٹھہرے رہے، قریب رہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غطفان جو قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کرنا چاہا، کیونکہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے اور صحابہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رکھی تھی، اور اسی غزوے کو غزوہ غطفان، غزوہ ذی امر اور اسی طریقے سے غزوہ انمار، یہ تین ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، اپنا نائب نامزد کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر کے، ابن سعد نے کہا کہ 450 یعنی 450 صحابہ کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو غطفان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات نہیں کر سکے، ان سے مٹبھیڑ نہیں ہوئی، اور آپ واپس آ گئے۔ اور آپ کیا ہے؟ واپس آ گئے۔ اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں اس طریقے سے آیا ہوا ہے، صحیح بخاری میں 4140 میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ انمار یصلی علی راحلتہ، کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو غزوہ انمار کے دن دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ جو ہے یہ مشرق کی طرف تھا، اور آپ یہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جانتے ہیں کہ جب نفلی نماز کے لیے، نوافل نماز کے لیے آدمی اپنی سواری پہ سوار ہے تو جس طرف سواری کا رخ ہے اس طرف رک کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہ روایت غزوہ انمار کے سلسلے میں امام بزار نے تفصیل سے، ابن حبان نے، بہقی وغیرہ نے، اور امام مالک نے تفصیل سے ذکر کی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ذریعے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوہ کیا۔ غزوہ انمار میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، میں ایک درخت کے نیچے اتر گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود تھے، میں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ آپ آئیے اور درخت کے سائے میں آپ بیٹھ جائیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ وہاں بیٹھ گئے۔ میں اٹھا تاکہ دیکھوں کہ میرے پاس کھانے کی کچھ چیزیں ہیں کیا، تو میں اٹھا تو چند چیزیں کھانے کی میں نے اپنے کھانے کے بیگ میں پائی، اور پھر اس کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، جو میں مدینے سے لے کر آیا ہوا ہوں، میرا ایک خادم چرواہا اس نے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ میرا جو چرواہا ہے وہ بکریاں وغیرہ چراتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اتفاق سے حاضر ہو گیا۔ تو اس کے جسم پر 2 کپڑے تھے، پرانے کپڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس پرانے کپڑے کے علاوہ بھی کپڑا موجود ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ کپڑے پہن لو، نئے کپڑے کیا ہے؟ پہن لو۔ اور جب
وہ نئے کپڑے پہن کر کے یا جو دوسرا کپڑا تھا پہن کر آئے اور جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چرواہے کو بلایا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری گردن کو قبول کر لے کیا تمہارے لیے بہتر ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، اس چرواہے سے کہا، تو کیا تمہارے لیے بہتر ہے؟ تو جب اس شخص نے، اس چرواہے نے سنا تو کہا اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وہ بڑا خوش ہوا، یعنی اللہ کے راستے میں قتال کیا کرنا، لڑائی کرنا اور قتل کیا جانا کیا یہ نعمت ہے۔ فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو آدمی اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ قتل کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ اس جنگ کے اندر جو آدمی، جو صحابی شہید ہوئے تھے وہ یہی، بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، بڑی مختصر اس کی یہ تفصیل موجود ہے کہ غزوہ بنی سویق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ ذی امر، غزوہ انمار، غزوہ غطفان، یہ 3 ناموں سے یہ غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد جو چیزیں رونما ہوئی ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آپ کی نور نظر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو 2 عظیم لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ 2 عظیم لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ کون لوگ تھے وہ نکاح کا پیغام دینے والے؟ جنہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا اور کہا اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی، آپ اپنی لخت جگر نور نظر کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ دوسرے نے بھی پیغام دیا، کہا اللہ کے پیغمبر آپ اپنی لخت جگر کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ اور دونوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بڑی پیارے انداز میں جو ہے انکار کا کر دیا اور کہا کہ نہیں۔ کون ہے وہ دونوں لوگ جنہوں نے فاطمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ہاتھ مانگا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہل ان دونوں سے نکاح کا پیغام، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجنے والے کون تھے؟ کس کو معلوم بھائی؟ کسی کو نہیں؟ کس کو معلوم ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا سب سے پہلے پیغام کس نے دیا؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول بھی نہیں کیا، کسی کو نہیں معلوم۔ ابو بکر اور عمر نے رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا سب سے پہلے پرپوزل خود جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ سنن نسائی 3221 کی روایت ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے پیغمبر سے قربت اور زیادہ ہو جائے۔ اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا ہے؟ 17 سال تھی۔ تو غزوہ بدر سے پہلے لوگوں نے پیغام دیا تھا۔ تو سب سے پہلے نکاح کا پیغام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کے لیے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر کے کہ چھوٹی ہے، انہا صغیرہ، چھوٹی ہے، بڑے ہی مؤدب انداز میں آپ نے کیا ہے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین جن کی تعریف ہے اللہ کے پیغمبر نے کتنی مرتبہ کی، انبیاء کے بعد اس کائنات کی دوسرے سب سے عظیم ہستی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگا اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا کہ انہا صغیرۃ، وہ چھوٹی ہے۔ عثمان کہہ دیا میں نے، معذرت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ کہہ کر کے معذرت کر لی کہ یہ چھوٹی۔ کیا واقعی صرف چھوٹا ہونا معاملہ تھا؟ جس وقت پیغام بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تقریباً اباؤٹ نیئر ان کی عمر 50 ایئرس، 50 سال،
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تو تقریباً اب 40 سال کے تھے. تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 یعنی 17 سال کی تھی. تو اس لحاظ سے واقعی کیا ہے ان کی عمر کے حساب سے وہ چھوٹی تھی. اور یہ مت کہیے کہیں آپ کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ خود تو اللہ کے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا اور جب بیٹی دینے کی بات آئی تو کہا کہ چھوٹی ہے. بیٹی لینا تھا تو 9 سال کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور 17 سال کی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا جواب ہوگا اس کا؟ ایک تو یہ کہ 2 رشتے قریبی رشتے جڑ چکے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہو چکے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہوئے نہیں تھے لیکن قریب ہونے والے تھے. ان کا بھی معاملہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ یہ عمر کا جو معاملہ ہے یہ بہتر ہے. وہ کبھی کوئی آدمی اپنے سے بہت کم عمر والی لڑکی سے نکاح کر لے, نکاح ہو جائے گا. اگر کوئی ایسی چیز ہو, ایسی خوبی موجود ہو جو عمر کو کیا کرے, سائڈ میں کر دے. پیارے رسول کائنات کے امام ہیں, امام المرسلین, سیدنا جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے, اللہ رب العالمین کے سب سے چہیتے. اس پیغمبر سے اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو اور صرف اس بنیاد پہ کی عمر کم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دوسری خوبیاں ہیں وہ کیا اس عمر کے وہ معاملے کو کیا ہے بالکل ہلکا کر دیتے. تو اگر کوئی بڑی خوبی موجود ہو تو پھر عمر کے معاملے میں کیا ہے کمپرومائز کیا جائے. اگر نہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے, بہتر چیز یہ ہے کہ عمر کا لحاظ کیا جائے نکاح کرنے میں تاکہ دونوں کے اندر محبت محدت اور جو ہے الفت قائم رہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پر ابھارا گیا ہے, جائز ہے, وہ بھی اس صورت میں جب کوئی اہم خوبی کیا ہے نمایاں اور ظاہر. جیسے مثال کے طور پر اب تو جو ہے سلیکشن کا معیار الگ الگ ہے. کوئی بہت پیسے والا ہے 50 سال کا ہے تو لوگ 25 سال کی 20 سال کی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے. یہ کوئی بڑی ریزن نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ امام ابن تیمیہ ہو, ابن باز ہو, شیخ البانی ہو, اس طرح کا اس درجے کا کوئی عالم ہو اور 50 سال کا ہو 25 سال کی بیٹی دینی پڑ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی اس لیول کا ہو جس کی اس قدر علمی خدمات ہو وغیرہ وغیرہ, اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ جیسے نبی انبیاء کی بیویاں عام نہیں ہوتی, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتم, اے اللہ کے پیغمبر کی بیویاں خبردار ہو جاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ایسے ہی علماء کی جو بیویاں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتی ہے, لیکن صحیح معاملہ یہ ہے کہ علماء کی بیویاں, بیٹیاں, بہنیں اور مائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی. جیسے علماء عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں, جیسے علماء کیا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ جیسے اس زمانے میں جو جہالت بڑی ہے نا اس میں لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم رجال ونحن رجال. صحابہ پر جب نکتہ چینی کرنی ہوتی کہتے ہیں وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ان سے بھی خطا ہو سکتی, ہم سے بھی خطا ہو سکتی, جیسے ہم سے ہو سکتی اس سے بھی ہو سکتی ہے. اسی بنیاد پر نہ لوگ نکتہ چینیاں کرتے ہیں. تو انسان وہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ انسان ہے جو آپ کبھی بن ہی نہیں سکتے ہیں. ایسے ہی علماء کا عوام میں جو معاملہ ہے وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا لیول ڈاؤن کر رکھا ہے, گرا رکھا ہے, وہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن اگر کوئی عالم ربانی سے اگر آپ کا پالا پڑے گا نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا اس کے سامنے جھک سکتی ہے لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. امام بخاری کو دیکھیے کیا ڈیمانڈ کیا تھا بادشاہ نے, آئیے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو پڑھائیے, بس علم نہیں جھکے گا, علم نہیں جائے گا کسی کے دروازے پہ, علم سیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے. یہ بھی علم کی توہین ہے کہ گھر گھر میں گھس کر کے کیا ہے لوگوں کو بالکل وہ کیا جائے, بلکہ یہ ماحول یہ پیدا کیا جائے کہ وہ لوگ علم کے لیے پیاسے ہوں اور اس کے لیے دوڑے ختم پڑھائیں. ہمیشہ یہ دستور رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا, اس زمانے کو چھوڑ کر کے جو بگڑا ہوا زمانہ ہے ایک طریقے سے, ورنہ دستور ہمیشہ رہا ہے کہ عوام علماء کے پاس جاتی تھی.
ان کے دروازوں پہ حاضر ہو گئے. ایسا نہیں کہ ان کے تیل اور پیٹرول علماء کے استعمال کیا جا اور ان کو چلایا جا وہاں وہاں وہاں. لیکن اس پر بھی کیا ہے، لوگ راضی اور تیار نہیں ہیں کہ وہ دوڑتے ہیں پھر بھی لوگ بیٹھتے نہیں. بہرحال تو یہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر کمپرومائز کیا ہے کیا جاتا ہے، وغیرہ اصل یہ ہے کہ عمر کا لحاظ کیا جائے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے پیغمبر سے اور قربت ہو جائے گی اور نزدیکی بڑھ جائے گی اور رشتہ داری مضبوط ہو جائے گی، اس بنیاد پر دونوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا پیغام دیا تھا. آدمی جب دین سے قریب ہوتا ہے، علم سے قریب ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو، انسان کی آخرت سنورے. اگر آپ ایسے لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا فائدہ تو آپ کو ہوگا. اگر آپ کے دوست علماء ہوں، طلبا ہوں، آپ دیکھیے پھر آپ میں کیا بدلاؤ پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے دوست وہی ہوں جو دسترخوان پہ ملنے والے ہیں، ناچنے گانے والے ہوں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ میں کیا ہوتا ہے. تو یہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کے ذریعے سے مقام ملا. جو جس قدر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے وہ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کیا ہے انہوں نے سیکھا. المہم ہے تو سنن نسائی کی روایت میں ذکر کر رہا تھا 3221 کی کہ دونوں نے خطب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ فاطمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا صغیرہ. دونوں نے پرپوزل دیا نکاح کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی چھوٹی ہے، اب نکاح کی چھوٹی ہے. بڑا پیارا جواب تھا اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ سب طریقے سے معاملہ جڑ جائے. جو جتنے بھی اللہ کے پیغمبر کے اہم ہیں ان سے رشتہ داریاں جوڑ جائیں. تو دو آپ کے سسر ہونے تھے خلفائے راشدین میں، تو دو آپ کے داماد ہونے تھے. تو اگر آپ کے سسر ہونے تھے تو دو آپ کے داماد ہونے تھے. اور اسی طریقے سے بنو امیہ یہ آپ کا سسرالی رشتہ ہو گیا. یا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ ایک زمانے تک ان کو حکومتیں کرنی تھی تو یہ ان میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال. اور بنو عباس یہ تو آپ کے اپنے رشتے اور خاندان والے تھے وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے جو دیا اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا کہ چاروں خلفاء جو ہے آپ سے کیا ہے جڑ گئے. دو آپ کے سسر ہو گئے، دو آپ کے داماد ہو گئے. تو آپ نے کہا انہا صغیرہ فخطبها علی فزوجها منہ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرا دیا. اب لیکن بڑا اہم معاملہ یہ رہا کہ دونوں صحابہ کو یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھی. کسی بھی طرح کا دل میں کوئی ملال وغیرہ اور تنگی نہیں. اور دلوں کی صفائی کا اندازہ لگائیے، میں جب کبھی بھی صحابہ کو دیکھتا ہوں اور ان کی دل کی صفائی کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ کتنے صاف ستھرے دل والے تھے یہ. ایسے لوگ ہوئے زمین پر کہاں ملتے کہ کیسے لوگوں کی دلوں کی صفائی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام لینے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں. پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ام کلثوم جو چھوٹی عمر تھی ان سے نکاح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو، کوئی معاملہ نہیں ہو رہا. جس کو کرنا ہے وہ کر دیتا ہے، جس کو نہیں کرنا بڑے ہی ادب کے ساتھ کیا ہے انکار کر دیتا. آگے انشاءاللہ اور بھی بات آئے گی اس سلسلے میں. تو یہ بھی نکاح کا جو طریقہ صحابہ کے اندر رائج تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو پڑھایا تھا انتہائی صاف ستھرا. اگر ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لا قدر اللہ کا میری زبان سے نکل گیا کہ آپ اپنی بیٹی کی نکاح مجھ سے کر دیجیے، بہن کا نکاح کر دیجیے، یہ تو دیکھو ساتھ میں رہتا تھا، مجھے نہیں معلوم کیسا ہے. حالانکہ انسان اس پر سب سے زیادہ توجہ کرے کہ جس کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، جس کے اخلاق اور دین سے مطمئن ہے، اس سے نکاح کرنا تو اور اچھی بات ہے، بجائے اس کے کسی اجنبی آدمی سے نکاح کریں جس کے دین اور ایمان اور عقیدے سے آپ کیا مطمئن نہ ہو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ساتھ میں رہیں گے لیکن اتنی جرات نہیں ہو پاتی ہے کہ نکاح کریں، اور نکاح کی بات اگر کر دیں تو معاملہ کیا ہے بگڑ جاتا. ایسے ہمت والے لوگ بھی کیا ہے بہت کم ملتے. تو دیکھیے بہت بڑی بات ہے، جس نبی سے صحابہ آنکھ نہیں ملا سکتے تھے اس نبی کی لخت جگر کا سے نکاح کرنے کے لیے کیا پرپوزل دے رہے ہیں خود اللہ کے پیغمبر سے. اس کے بعد آگے دیکھیے، جب
یہ معاملہ آؤٹ ہو گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ یعنی پیغامات آنے لگ گئے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تقریباً 23 سے 25 سال کے درمیان تھے، کچھ انصاری صحابی اس سے کہنے لگے کہ بھائی علی آپ کو کچھ خبر ہے کہ نہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے پیغامات آنے لگ گئے، آپ کیوں نہیں اپلائی کرتے، کیوں نہیں ٹرائی کرتے، ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ سے کر دیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ میری لونڈی نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح کا دیا جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں جا کر کے اللہ کے پیغمبر سے بات کرتے؟ جب لوگوں نے پریشر اور دباؤ ڈالنا شروع کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت جٹائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کہنے پر تو میں پہنچ گیا اور اچھا کپڑا وپڑا پہن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مرحبا و اہلا، ویلکم کیا میرا، اور میں جا کر بیٹھ گیا۔ وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جلالۃ وہیبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جلال، ایک ہیبت، ایک روب رکھا تھا۔ آسان نہیں تھا کہ کوئی آدمی آسانی سے اللہ کے پیغمبر سے کیا ہے اور ہم گفتگو کر لے جائے، اور جو شریعت اور اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کوئی بھی آ کے گفتگو کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقار ہوتا تھا، ایک ہیبت ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فلما قعدت بین یدیہ، جب میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میرے منہ پہ تالے لگ گئے۔ میرے منہ پر کیا ہے؟ گیا تھا نکاح کا پیغام دینے کے لیے، میں آپ کی لخت جگر سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، لیکن جب گیا تو بولتی بند ہو گئی۔ فواللہ ما استطعت ان اتکلم، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں میرے میں ہمت نہیں رہی کہ میں اللہ کے پیغمبر سے بات کر سکوں، جبکہ زمانے سے شروع ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک لک حاجہ، کیوں آئے ہو، کوئی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کوئی بات ہے، کوئی کام ہے، بن سور کے آئے وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں فسکت، پھر بھی میں کیا ہے، اب آپ مجھے تو کہنا تھا پھر بھی میں نہیں کہہ سکا، اب اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بھی تو بھی میری ہمت نہیں ہو پا رہی کہ میں کہوں کہ ہاں میں کسی کام کے لیے آیا ہوا۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی کام ہے، پھر میں خاموش رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک جئت تخطب فاطمہ، لگتا ہے کہ تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا، تو آپ نے کیا کہا کہ لگتا ہے کہ تم میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو۔ فقلت نعم، تب کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے پیغمبر اسی لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے مہر وغیرہ دینے کے لیے؟ تو کہنے لگے نہیں، مہر تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا وہ زرہ جو میں نے تمہیں دے رکھی تھی وہ کہاں ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی اس زرہ کی کیا قیمت ہے، وہ تو 4 درہم کی ہے۔ تو کہا جاؤ میں نے اسی کے ذریعے سے تمہارا نکاح کر دیا، وہ زرہ فاطمہ کو بطور مہر دے دو، یہی تمہاری کیا ہے، اسی بنیاد پہ میں نے تمہارا نکاح کیا ہے کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ آیا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر ان سے پوچھا اور اس کے بعد پوری تفصیل کی کہ وہ جو بدر میں ملا ہوا وہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ زرہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ زرہ کہاں ہے، جب کہا کہ وہ موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی زرہ کے عوض میں نے تمہارا نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا ہے۔ اب یہ نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی کا پروسیس ابھی کیا ہے باقی۔ اب یہ بدر کے واپسی کے بعد بدر میں 2 اونٹنیاں ملی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک مجاہدین میں سے جو عام مجاہدین کو ملی تھی، اور ایک اسپیشل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے خمس میں سے ایک اونٹنی ملی۔ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ علی رضی اللہ، یہ معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو کیا ہے خمس میں سے ملتا تھا نا، 5واں جو حصہ ہے اس میں سے الگ سے ملتا تھا، تو ایک تو مشارکین کی وجہ سے ملا
اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خمس میں سے دی۔ صحیح بخاری 4003 4300 کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ بدر سے وہ اونٹیاں مجھ کو ملی ہوئی تھی، اور جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب رخصتی کراؤں، اور رخصتی کرانے میں ولیمے کی ضرورت پڑے گی، میں اس کی تیاری کر رہا تھا۔ بنو قینقاع کے ایک سنار کو میں نے اپنے ساتھ لیا تاکہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور اس کھیر گھاس وغیرہ توڑ کر کے اسے بیچ کر کے اس طرح سے اپنا انتظام کروں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں انتظام میں لگا ہوا تھا، اور میں نے اپنی اونٹنی ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس باندھ رکھی تھی۔ جب سارے انتظام کرنے کے بعد اپنی اونٹنی کے پاس آیا تاکہ اس کو لوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا گیا ہے، اس کی کلیجی کو نکال لیا گیا ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، اور میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں بھائی، جو آدمی شادی کر رہا ہو اور اپنے ولیمے کا پورا ساز و سامان اکٹھا کیا ہوا اور اس کے ولیمے کا ولیمہ کر دیا گیا ہو، تو ظاہر ہے کیا پریشانی ہوگی۔ تو جو اونٹنیاں تھی اس کے کوہان، جو کوہان ہوتے ہیں نا، اس کو ذبح کر دیا گیا، کلیجی ولیجی سب نکال لی گئی دونوں۔ اب بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلم املک عینی حین رأیت المنظر، جب میں نے اپنی اونٹنیوں کی حالت میں دیکھا تو میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا، اور میں نے پوچھا کہ کس نے ایسا کیا ہے، کس نے میری اونٹنیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور دیکھیے وہ انصاری صحابی کے گھر میں بیٹھ کر کے شراب بھی پی رہے ہیں اور گانے باجے بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب تو سن 6 یا 7 ہجری میں جا کے حرام ہوئی، انشاءاللہ بحث آئے گی۔ اور یہ بات کیا ہے؟ غزوہ بدر سے واپسی پر ہو رہی ہے۔ تو حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے، اور فلاں صحابی کے گھر میں بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں لوگوں کو، اور لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، وہ بھی ناچ گانے کر رہی ہیں۔ اور اسی لونڈی کے کہنے پر حمزہ بن مطلب اٹھے رضی اللہ عنہ وارضا، اور انہوں نے کیا ہے ذبح کیا، اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کافی مشکل ہو گیا، پورے جو ایک انتظام انہوں نے کر رکھا تھا وہ سب بکھر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس وقت آپ کے ساتھ زید بن حارثہ بھی موجود تھے، عظیم صحابی۔ تو انہوں نے، اللہ کے پیغمبر نے میری پریشانی دیکھ کر بھاپ لیا، کہا کیا معاملہ؟ میں نے ساری چیزیں بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے اپنی چادر مبارک طلب کی، چادر اڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر اللہ کے پیغمبر، زید بن حارثہ اور میں، ہم تینوں لوگ جو ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے لگے، حتی جاء البیت الذی فیہ حمزہ، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر اس گھر میں آئے جس میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پی رہے تھے۔ فاستاذن علیہ فاذن له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، آپ کو اجازت دی گئی۔ فتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزہ فیما فعل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے، تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ، ان کی اونٹنی بغیر ان کی اجازت کے ذبح کر دی، کیا کر دیا حمزہ تم نے؟ چچا تم نے کیا کر دیا؟ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو آپ ملامت کرنے لگ گئے۔ فَإِذَا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شراب بھی اتنی قدر پی رکھی تھی، آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی ہوتی، شراب کے نشے میں بالکل دھتے۔ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اور نظر اٹھائی تو آپ کے رکبہ، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، گھٹنوں کو دیکھا، پھر اور نظر اٹھائی تو آپ کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے بعد چہرہ دیکھنے کے بعد کہا کہ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِّأَبِي، ہاں تم آئے ہو کہنے کے لیے تم لوگ تو ہمارے ابو کے غلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِّأَبِي، تم مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہو، تم تو میرے والد کے غلام ہو، تو غلام آقا سے بات کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاملہ دوسرا ہے بالکل۔ جیسے یہ کہا کہ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِّأَبِي، تم تو ہمارے ابو کے غلام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متفارف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ثمل،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیا کہ نشے میں بالکل دھت ہیں. فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عقبیہ القہقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں کیا ہے جس کو کہتے ہیں نا واپس آگے، کچھ بھی نہیں کہا. فخرج وخرجنا معه، آپ بھی نکل گئے اور آپ کے ساتھ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکل گئے. کیوں نہیں کچھ کہا؟ اب یہ کہنے کا موقع نہیں تھا. اگر کچھ اور کہہ دے تو ابھی تو کہا کہ تم ہمارے ابو کے غلام ہو، نہ جانے آگے کیا کہہ دیتے. تو شراب کے نشے میں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پائی کا حساب کیا ہے؟ چکتا کرا ہے. اسی لیے ایک اور واقعہ ہے سنن ابو داؤد میں 3671 میں، یہ بات آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ شراب کیا ہے؟ حلال تھی، ایک زمانے تک حلال تھی، سن 6 یا 7 ہجری میں جا کے حرام ہوئی. اور شراب صحابہ میں بعض صحابہ شراب کیا ہے؟ شراب پیتے تھے. شراب کیا ہے؟ پیتے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو شراب کے بارے میں ہر دن اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے، کوئی واضح حکم نازل فرما دے. المہم ایک اور واقعہ ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، کھانے کے لیے بلایا ہم کو، کھانا کھلایا. اس کے بعد وسقانا الخمر، کھانے کے بعد جو پیا جاتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ شراب ہوتی تھی، پانی نہیں. وسقانا الخمر، اور ہمیں شراب پلائی. کھانا کھلایا اور شراب پلائی. کس نے؟ مشہور صحابی عبد الرحمن ابن عوف نے. اور اگر آپ دعوت دے رہے ہوں اور شراب نہ ہو تو کیا ہے؟ دعوت نہیں ہوتی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. حیدرآبادیوں میں اگر بریانی نہ کھلائے تو دعوت نہیں ہے، کسی اور جگہ جائے تو یہ نہ کھلائے تو دعوت نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا ہے؟ دعوت کے ساتھ شراب، کھانے کے ساتھ شراب کا عام معاملہ تھا. اس کے بعد شراب پی گئی، نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے حاضر ہوئے تو لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا. نماز پڑھانے کا جب وقت ہوا تو کہتے فقرات قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا. ونحن نعبد ما تعبدون، اور ہم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. کیا کہا دیا؟ نشے میں تھے نا تو کیا کہا؟ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جس کی تم عبادت کرتے ہو